السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استاد جی سا کھچ رہے ہیں. استاد جی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مختصر حمد و ثنا دے بعد اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس مال کے خاص دی توفیق خاص نل اور اللہ دی رحمت دے نل حاضری ہوئی ہے میری اور تہاڈی اللہ قبول و منظور فرمائے. حالات حاضرہ گرمی دی شدت
اور اس طرح دے حالات کے مسلمان پریشانی دے عالم اندر نے۔ اس دی بنیادی وجہ جس دے متعلق جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دن، فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگ استغفار چھوڑ دیں گے تو انہوں دے اوپر اللہ دی طرفوں عذاب مسلط کر دیتے جان گے۔ یہ اللہ دا عذاب ہی ہے کہ گرمی اتنی شدت دی ہے، مسلمان پریشان نے، جانور پریشان نے۔ استغفار ایک بہت بڑا قیمتی عمل ہے۔ اگر میں انج کہاں کہ اتنا قیمتی ایٹم بم بھی نہیں جتنا قیمتی استغفار ہے تو اس بات اندر کوئی شک نہیں۔ اگر میں کہاں کہ انسان دی جان بھی اتنی قیمتی نہیں جتنا قیمتی استغفار ہے تو اس بات اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ انسان دی زندگی اندر استغفار اتنا ہی ضروری ہے جویں انسان دے جسم واسطے روح ضروری۔ استغفار ہر دن دے آغاز اندر کرنا چاہیے، استغفار ہر وقت اندر کرنا چاہیے۔ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے، فرمادیاں نے اللہ دے نبی ایک ایک مجلس اندر بیٹھ کے 100 مرتبہ استغفار کر دے۔ اور ساری حالت کی اسی رمضان دے مہینے اللہ کو معافی منگنی ہوندی ہے، رمضان دے مہینے مانگ لو اگے پیچھے لوڑ کوئی نہیں، لیکن محترم بھائیو استغفار دی ہر وقت اندر ضرورت ہے۔ سب تو پہلے تے اسی مایوس ہو چکے ہاں کہ اللہ نے سانو معاف ہی نہیں کرنا، اسی استغفار کر بھی لی تو سانو کچھ نہیں لبنا۔ تو دوسری بات اسی استغفار کردے نے۔ آئیے حضرات ذی وقار، دور حاضر دی بڑی اہم مسئلہ اور بڑی اہم ضرورت انشاءاللہ تعالی او دے تے روشنی بانی۔ قرآن و حدیث دی روشنی اندر میری دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سنساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر تے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ کفار مکہ جدو ابتدا اسلام اندر کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، یعنی کہ ایمان والے بنے اور مایوس ہو گئے، اللہ دے نبی کو لائے۔ اللہ دے نبی جی اسی ظلم کرن والے، اسی گناہ کرن والے، اسی زیادتیاں کرن والے ساڈا کی بنے گا؟ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے نے اے ساڑے سونے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جڑے لوگ جڑے بندے تواڈے کول اس بات دا جڑا کہ نام عذر لے کے آئے نے دے اللہ نے سانو معافی نہیں کرنا، انہوں اے ارشاد باری تعالی سناؤنا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، انج دے لوگ جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کیتے، کیتے زنا دا ظلم،
کتھے سود دا ظلم، کتھے کو کبیرہ ظلم، کتھے صغیرہ ظلم، کتھے بڑے گناہ دا ظلم تے کتھے چھوٹے گناہ دا ظلم۔ فرمایا ان لوگاں نو دس دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کو مایوس نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس ہو کے تے دل برداشتہ نہیں ہونا، اے نہیں کہنا اللہ سانو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی معاف کرن والا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ دا ترجمہ سمداد اندر کر دینے، فرماتے نے ایک وقت انسان تنجدان دائے، انسان جوانی چڑھدا ہے، انسان تے شباب آندا ہے، انسان کل پیسہ بڑا، انسان کل مال بڑا، جوانی تے یار بھی بڑے نے، شباب تے یار بھی بڑے نے، حسن تے یار بھی بڑے نے، اللہ 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 اللہ، بندہ صحت مند تے یار بھی بڑے نے، یاریاں بھی نے، وفاداریاں بھی نے، تے جوانی اندر انسان اللہ پاک نو بھول جاندا ہے، اللہ دے نال بغاوت کر لیندا ہے۔ غور کر دے جانا ذرا، پھر وقت گزردا ہے، جوانی تو بڑھاپا آ جاندا ہے، انسان بڈھا ہو گیا، شباب مک گیا تے یار بھی مک گئے، حسن مک گیا تے یار بھی مک گئے، دولت مک گئی تے یار بھی مک گئے، ہن بڑھاپا گیا تے چار پائی تے بے آئے، جدو نیند آندی ہے سون دی کوشش کردا ہے، صحیح طریقے نال نیند بھی نہیں آندے، تے انجا آسمان ول نظراں اٹھاندا ہے، اللہ جی ایک وقت تو سی کہ میرے یار بڑے سان، ایک وقت تو سی کہ میرے جانثار بڑے سان، اللہ جی اج کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اللہ لے بندہ ہمت کردا ہے، اپنی چار پائی نو چھوڑدا ہے، انج مسجد دا رخ کردا ہے، آ کر کے مسجد دی وضو والی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے، وضو بنان لگ گیا ہے، وضو کرن لگ گیا ہے، ہاتھ دھوندے تے ہاتھ دے گناہ یاد آ جاندے نے، پیر دھوندے تے پیراں دے گناہ یاد آ جاندے نے، اکھاں دھوندے تے اکھاں دے گناہ یاد آ جاندے نے، زبان نال کلی کردا ہے تے زبان دے گناہ یاد آ جاندے نے، تے نالے آنسو گراندے، نالے آسمان ول نظراں چک کے کہندا اللہ میں تے بھولیا رہا پوری زندگی، اللہ میں تے بھولیا رہا غفلت دی زندگی اندر، اللہ میں تے بھولیا رہا اپنی نحوست دی زندگی اندر، اللہ ان تیرے در تے آ گیا ماں، اللہ رحم کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے نے میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں کہنا او میرے بندیاں گھبرانا نہیں ہے، اے وضو دے قطرات، اے تیرے آنسواں دے قطرات، آنسو صاف کر، وضو دے قطرات صاف کر، آنسو صاف کرن اندر دیر لگ سکتی ہے، پر میں اللہ تعالیٰ دے معاف کرن اندر دیر نہیں لگ سکتی۔ اللہ اللہ لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک دے در تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہوں اسی مایوس ہو گئے ہاں، کی بڑے گا میں تے بڑے گناہ کر لے، اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اے سارے میرے گناہ دی تے معاملے نے جڑے عذاب آ رہے نے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے مایوس نہیں ہونا۔ حضرات ذی وقار ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماتے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ایک اور
مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے سابقو الی مغفرہ اے میرے بندیو اے میرے پیارے بندیو میں تواڈا رب رحمان معافیاں تقسیم پیا کرنا ماں اے جویں محلے دے اندر اعلان ہوئے نا کوئی بندہ کوئی چیز تقسیم پیا کردا ہے تے لوگی دوڑ لگا کے آندے نے حضرات زی وقار اسی طرح اللہ پاک معافی نو بڑا پسند کردا ہے تے اللہ پاک معافی تقسیم پیا کردا ہے لہذا سانو اللہ پاک دی کولوں معافی طلب کرنی چاہیے اللہ پاک دی کولوں اپنے گناہاں تے آنسو گرانے چاہیے نے اللہ اللہ غلطیاں دے ڈیر لے کے اللہ تیرے در تے آ گیا معاف کر دی مالکا میں تینوں ہے پکاریا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اللہ 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 ذرا تیزی وقار لہذا مایوسی چھڑ دیو پہلا مسئلہ حل ہو گیا اللہ پاک نو مایوسی پسند نہیں ہے اللہ دے در دے دروازے کھلے نے اللہ تے کہندا ہے کوئی میرا بندہ آوے میرے کول استغفار کرے اللہ اللہ ذرا تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ بڑے پیار نال بڑے محبت نال اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے اللہ فرماتے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ فرماندے نے انج دے لوگ جڑے بھلے رہتے اپنیاں جاناں تے ظلم کردے رہے میں اللہ پاک نے انہاں واسطے اعلان کر دیتا ہے یستغفر اللہ آؤ نا میرے تو معافی مانگ لو آؤ نا میرے تو معافی طلب کرو آؤ نا استغفار کرو نا اقان اللہ غفور الرحیم بے شک میں اللہ تنو معاف کر دیاں گا میں بڑا غفور ہوں میں بڑا رحیم ہوں فیصلہ بادیو غور کرے آدھے جس بندے کو دولت ہوئے نا وہ بندہ سمیدہ میں بڑا طاقتور ہوں آج دے بعد یاد رکھے آدھے دولت والا طاقتور نہیں ہوندہ چیدہ مکان نہ لاوے اسی کہنے اے بڑا چنگا ہے سونے یاد رکھے چیدہ مکان چنگا ہے وہ چنگا نہیں ہوندہ کون چنگا ہوندہ ہے اللہ اللہ کلہ دے بزرگ بندے گدرے نے اللہ دے نیک بندے گدرے نے انہاں دا نام صوفی عبداللہ مامو کانجن والے حضرات زی وقار اللہ دے ولیاں دا ادب کرنا چاہیے اللہ دے ولیاں دے احترام کرنا چاہیے اللہ دی زندگی تو بڑا کچھ لبدا ہے صوفی محمد عبداللہ اللہ دے ولی بندے نے تے کہان والا آیا آ کر کے کہندا صوفی صاحب تاڑے تو اللہ پاک نے بڑا کم لے آئے تسی دین دا بڑا کم کیتا ہے تسی جڑا ہے کہ نہ اللہ پاک دی لوگاں نو پہچان کروائیے تے صوفی صاحب رون لگ گئے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے تے اللہ دی رحمت ہے میں کچھ نہیں کیتا جو بھی میرے کل نے کیتا کم کرایا ہے نا میرے سونے اللہ نے کرایا ہے میں تے کچھ نہیں کر سکتا تے صوفی صاحب نال کی کہن لگ گئے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ اے
میرے اللہ مینوں معاف کر دیویں کتے صوفی عبداللہ دے دل دے اندر ریاکاری نہ آ جاوے حضرات ذی وقار یعنی کہ پتہ لگا بندہ جڈا بھی بڑا کم کر لینا استغفار تو بڑی کوئی بڑی چیز نہیں ہوندے استغفار ایمان ہے استغفار تقوی ہے استغفار خزانہ ہے استغفار عزت ہے استغفار شہرت ہے استغفار نور ہے استغفار سکون ہے استغفار چین ہے استغفار قرار ہے جتی زندگی اندر استغفار ہے او کامیاب ہے تے جتی زندگی اندر استغفار نہیں ہے وہ اپنی زندگی دے اندر تبدیلی لے آنی چاہیے ایک اللہ دے ولی بندے گزرے نے انہاں دا نام ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی دے آخری ایام نے فیصلہ بادیا اے اللہ والیاں دیاں گلاں ذرا سن لینا زندگی دے آخری ایام نے دھیان پل آیا آ کر کے کہندا ہے بابا جی تسی تے دنیا تو چلیاں جانا ہے نا تے مینوں کو وظیفہ دے جاؤ نا مینوں کو گل دس جاؤ نا سونیا نہیں رہنا نہ تو رہنا تے نہ میں رہنا ہے یہ 4 دن دی زندگی تے 4 دن دیاں بہارانے اللہ اللہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ یہ زینت نرالی یہ فیشن نرالا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ یہ زینت نرالی یہ فیشن نرالا کیا یوں ہی جیا کرتا ہے یہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ 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 دے ولی بندے کو پوچھیا گیا تسی تے اللہ دے نیک بندے ہو اللہ دے ولی بندے ہو تہاڈی زندگی گزر گئی ہے اللہ دے دین دی خدمت کردیاں وہ وظیفہ ہی دس دیو نا کوئی عمل ہی دس دیو تے مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے کل تے کوئی عمل استغفر اللہ من کلی ذنب و اتوب الیہ یہ بڑا سونا جملہ ہے یہ بڑا میٹھا جملہ ہے یہ میرے اللہ نو بڑا جملہ پسند ہے بندہ جدو اللہ نو مخاطب کر کے کہندا ہے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے استغفر اللہ اللہ مینوں معاف کر دے من کلی ذنب اللہ جڑے گناہ کیتے نے معاف کر دے و اتوب الی اللہ توبہ دی توفیق دے دے تے اللہ پاک بڑا راضی ہوندے نے فرمایا میرے کول تی کو وظیفہ ہے جڑا میں کرنا وا تے اللہ پاک دنیا دی ہر چیز دی عطا کر دیندا ہے لہذا فیصلہ بادیو استغفار نو اپنے سینے نال لاؤ بیماری ہے تے استغفار کریا کر ٹینشن ہے تے استغفار کریا کر استغفار بڑی اللہ چیز ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دے امام تے محدث نے اللہ پاک نے بہت زیادہ علم دیتا ہے قرآن پاک دا تے لوگاں نے آنا اے وقت دے امام نے وقت دے عالم نے اللہ پاک نے انہوں بڑی عزت دیتی ہے لہذا کو گالتے پوچھئے نا امام حسن بصری کو لوگاں نے آنا اے امام صاحب اللہ پاک نے سن اولاد نہیں دیتی تے کی کریے فرمایا استغفار کرو نا
نہ پھر کسی نے آنا ساڈے علاقے اندر خشک سالی ہو گئی ہے کہنا استغفار کرو نہ پھر کسی نے آنا ساڈے علاقے دے اندر تنگی آ گئی ہے فرمایا استغفار کرو نہ حتیٰ کہ کسی نے آ جانا ساڈے کول اولاد نہیں ہے تے امام حسن بصری نے کہنا استغفار کرو نہ دنیا نے بڑے بڑے مسائل لے کے آنے آپ نے استغفار دا وظیفہ دسنا حضرات ذی وقار سانو بھی چاہیے سی بھی استغفار کریے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن جدا دن آ گیا نا مدینے اندر گرمی دی شدت ہے گرمی دی انتہا ہے لوگ بڑے پریشان نے لوگ تنگی دے عالم دے اندر نے تے کی بنیا حضرات ذی وقار کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے انہوں موج مارن دے کچھ نہیں کہتا اللہ اللہ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا بڑے پیار نال بڑی محبت نال جناب سیدنا عمر کل با صحابہ ہے جناب عمر جی ویکھو نا ساڈے علاقے دے اندر بارش نہیں ہوندی پئی لہذا تسی کوئی کم کرو نا تے جناب عمر نے قرآن دیاں تا بڑیاں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اے امیر المومنین عمر جی کی پڑھیا دے فرمایا میں آیتاں پڑھیاں نے جڑیاں تا محمد رسول اللہ نے دسیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور مورخین لکھتے ہیں جناب عمر نے آیات کی تلاوت کی نماز استسقاء پڑھائی جناب عمر نماز پڑھا رہے ہیں آسمان تو رحمت دی بارش وسن لگ گئی صحابہ ایران رہ گئے انج کیوں آیا اتنی جلدی بارش کیوں آئی تے جناب عمر فرماتے نے اللہ دا وعدہ ہے جڑی قوم استغفار کرن لگ جائے نا اللہ آسمان تو رحمت دیاں بارشاں برسا دیندا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا لہذا حضرات ذی وقار اوے ہن لوڑے استغفار دی ہن لوڑے ہن بڑی ضرورت ہے سارے پڑھو استغفر اللہ اللہ سنو معاف کر دے کہو آمین اللہ رحمت دی بارش عطا فرما دے اللہ سڑے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے اللہ اللہ حضرات ذی وقار لہذا استغفار دی طرف آئیے استغفار بڑی اہم چیز ہے استغفار بڑی قیمتی چیز ہے اور کر دے جانا درا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے نا مشکل وقت آ گیا اللہ دے نبی تے مشکل ٹائم آ گیا ماں دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اللہ دے نبی نو ویکھے آئے اللہ دے نبی استغفار کیتی جاندے نے فرمایا محبوبہ ہیں جی کیوں کر دے ہو فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یقین ہے جدو بندہ استغفار کرن لگ جاندے نا تے اللہ پاک غیبی مدد کر دیندا ہے اللہ پاک غیبی مدد کر دیندا ہے اللہ 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 حضرات ذی وقار استغفار استغفار کئی بندیاں نو سمجھ نہیں آندی بھی قاری صاحب استغفار کہندے رہنے لہذا ہوئی کئی رکھ دینے استغفار 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 دا نام استغفار ہے لیکن استغفار دے حروف کی نے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ حضرات ذی وقار اتیام جے جملے نے استغفار دے ایک بہت بڑا جملہ دے جاماؤ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماتے نے لوگو سید الاستغفار پڑھیا کرو یعنی کہ تمام معافیاں دا سردار معافی وہ جملے
کے پڑھیا کرو اوندا کی برکت ہے اودی فضیلت کی ہے صحیح حدیث پاک اندر آندا ہے جڑا بندہ سید الاستغفار صبح ٹائم پڑھدا ہے شام ٹائم موت آ گئی تے دخل الجنہ اللہ جنت اندر داخل کر دے گا تے جے رات ٹائم پڑھدا ہے صبح تک موت آ گئی تے اللہ جنت اندر داخل کر دے گا سید الاستغفار یاد کیجئے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت انہوں سید الاستغفار آکھیا جاندا ہے میرے محترم بھائیو اسی نسخے لبدے پھرنے آؤ اسی وظیفے لبدے پھرنے آؤ اے بڑے قیمتی وظیفے نے جڑے میرے محمد رسول اللہ نے دسے نے لہذا انہاں تے عمل کیجئے اور سانو یقین ہی نہیں آندا سانو استغفار تے یقین ہی نہیں آندا اسی سمجھا استغفار بھی کوئی چیز ہے سارا کچھ ڈاکٹر ہی ہے استغفار بھی کوئی چیز ہے سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور نا بھائی استغفار بہت بڑی پاور ہے استغفار بہت بڑی طاقت ہے اور استغفار اتنی بڑی پاور ہے بندہ ایک باری دلو ہو کے کہہ دے نا استغفر اللہ اللہ اسمان دے سارے دروازے بندے واسطے کھول دیتا ہے استغفار بڑی قیمتی چیز حضرات زی وقار غور کر دے جانا درا بڑے پیار نال بڑی محبت نال میرے پیارے استغفار نال ناممکن کم بھی ممکن ہو جاندہ ہے اسی کہنے ہیں کم ناممکن ہو گیا ہے آج یاد رکھیا جے فیصلہ آباد والے ہو آج دے بعد تسی نہیں کہنا ناممکن ہو گیا کائنات واسطے ہر چیز ناممکن ہے اللہ واسطے کوئی چیز ناممکن ہو سکتی نہیں ہو سکتی اللہ ناممکن نو بھی ممکن کر دیتا ہے اللہ 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 غور کر دے جانا درا بڑے پیار نال بڑی محبت نال استغفار انج دی چیز ہے جڑی ناممکن نو بھی ممکن بنا دیندی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے انج سفر جاری کیتا دین واسطے جویں میں تواڈے کول سفر کر کے آیا وا دین واسطے تسی سارے آ کے میرے سامنے بیٹھے ہو دین واسطے اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں سنن واسطے ایویں جناب امام احمد ابن حنبل نے سفر جاری کیتا نا اللہ پاک دی دین واسطے او دین کے دائی ہیں کہ قرآن کے قاری پھیلائیں گی اسلام تمنا ہے ہماری اس مسجد دا مقصد یہ تو اسلام پھیلے یہ تو دین پھیلے مسجد رمضان کا مقصد ہی یہ ہے یہاں سے لوگوں کو دین النصیحہ کا پیغام دیا جائے دین کے دائی ہیں کہ قرآن کے قاری پھیلائیں گی اسلام تمنا ہے ہماری توحید کے نغمات لبوں سے سجائے تفسیر کی اوراقیں سینوں سے لگائے سنت پہ عمل ہے جنت کا سفر جاری پھیلائیں گی اسلام تمنا ہے ہماری اللہ اللہ دراتی سی وکر حضرت امام احمد بن حنبل دین دے سفر واسطے نکل دے تے جاندیاں ایک جگہ تے رات پہ گئی نہ تے جدو رات پئی تے پریشانی دا عالم ایک مسجد دے اندر سوچیا بھی رواں گا رات گزاراں گا تے جدو مسجد دے اندر رہن لگ گئے تے مسجد والے کہن لگے ساڈا تے نظام اجدائے اسی مسجد دے اندر کسی نو رہن نہیں دیندے لہذا اللہ والیو تانوں جانا پے گا ڈیرا کوچ کرنا پے گا حضرت امام صاحب فرماندے نے یار میں مسافر ہوں رات دی رات رہن دیوں نہ فرمایا ہر گدے تھے جو نہیں ہو سکتا حضرت امام صاحب بن مسجد تو باہر نکلے نہ ایک آن والا مسافر آیا آ کر کے کہندا اللہ والیو کی گلے کی مسئلہ ہے فرمایا رات پہ گئی تے میں کدھر جا نہیں سکتا لہذا میں رات ٹھہرنا چاہنا وا تے بندہ کہندا اللہ
والے ہو تسی میرے گھر آ جاؤ نا۔ حضرت امام صاحب دے گھرے چلے گئے تے کی ویکھیا جو نے چار پائی لگا دیتی ہے جناب امام احمد ابن حنبل نام۔ امام صاحب بہ گئے نے تے آپ آٹا گوندن لگ گیا ہے تے نال پڑھدا استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ امام صاحب کہندے نے میں اودے تو پوچھن لگ گیا یار مینوں ابتدا سنا تینوں استغفار نے فائدہ کی دیتا ہے؟ فرمایا بڑے بڑے فائدے دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ تے ملیا مینوں رزق لبیا ہے، دوسرا فائدہ تے لبیا ہے میں جڑی دعا کرنا میں اللہ پاک قبول کر لیندا ہے تے انہیں ایک کام باقی رہ گیا ہے میں استغفار کثرت نال کرنا وا تی اللہ نو کم ہی کہنا وا او دس نہ کیڑا کام رہ گیا ہے۔ میں اللہ نو کہنا وا اللہ میں سنیا کوئی امام احمد ابن حنبل ہے اللہ دا نیک بندہ ہے اللہ دا ولی بندہ ہے عالم دین ہے اللہ دی میں تے ماڑا جب بندہ دے ملاقات نہیں کر سکنا وا اللہ میری او دن ملاقات کرا دے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل مسکرائے نے تے نہ لے کہندے نے اوے اللہ دے بندیاں راضی ہو جا تیرے استغفار اندر پاور اتنی ہے فرشتیاں نے پکڑ کر کے تے مینوں تیرے دروازے تے لے آندا ہے او میں ہی ہاں امام احمد ابن حنبل۔ سونےو اللہ پاک ناممکن کام نو بھی ممکن بنا دیندا ہے۔ اپنی زندگی اندر استغفار پیدا کیجئے اللہ دے کولوں معافی منگیے۔ اے جڑی گرمی دی شدت ہے واللہ لوگ بڑے پریشان ہیں واللہ لوگ بڑی ٹینشن اندر نے انسان تے انسان رہ گئے جانور بھی پیاسے مردے پے نے۔ معاملات کیوں نے اسی گناہ نہیں کر چکے ہاں لیکن اللہ پاک دے کولوں کدی معافی نہیں منگی اللہ پاک دے سامنے کدی شرمندہ نہیں ہوئے اللہ پاک دے سامنے کدی اصرار نہیں کیتا اللہ دی اسی گناہاں دے پاپیاں اللہ دی سنو معاف کر دے۔ سونےو اگر بارش چاہیے ہے نا تو پھر اللہ پاک دے سامنے استغفار کرنا پڑے گا۔ میری اور تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابہ کرام مخاطب فرمایا میرے صحابہ تانوں بنی اسرائیل دے قوم دے بندے دی گل نہ سناواں جی سناؤ نا اللہ دے نبی جی سچیاں باتاں میرے نبی دیاں حق والیاں باتاں میرے نبی دیاں مٹھیاں باتاں میرے محبوب دیاں سونیاں باتاں مائی آمینہ دلال دیاں اللہ 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 دے نبی واقعہ پہ سنا دینے بنی اسرائیل تے نام جناب موسیٰ دے دور اندر بڑی غضب دی گرمی شدت دی گرمی بارش نہیں آندی بھی لوگ بڑے پریشان نے لوگ بڑی ٹینشن اندر نے تے جناب موسیٰ نے نا انجی ساری قوم نو نال لے ہے انجی باہر میدان اندر لے گئے اللہ اکبر فرمایا استغفار کرو اللہ کو معافی منگو تو ساری قوم معافی منگن لگ گئی آسمان تو جبرائیل آ گیا ہائے ہائے جناب جبرائیل آئے فرمایا موسیٰ اللہ دا حکم ہے آج جڑے تسی بیٹھے ہو نا سارے تو اڈے اندر ایک انج دا بھی ہے جیدے نال اللہ ناراض ہے انہوں اخرج انہوں اپنی اس محفل دے وچوں کڈو تے بارش آ جائے گی ہائے ہائے اللہ تو کنا رحیم جناب موسیٰ نے اعلان کر چھڑیا ایک انج دا بندہ ہے پوری مجلس اندر پوری قوم اندر میدان اندر جیدے نال اللہ پاک ناراض ہے نکل جائے تے بارش آ جائے گی تو بیلی نو پتہ لگ گیا میں ہی آؤں بلکہ حدیث دے الفاظ نے 40 سنہ 40 سال ہو گئے سن اللہ دیاں نافرمانیاں کردیاں اس بندے نو انہوں پتہ لگ گیا وہ کھڑک گئی نا یہ تو میں ہی ہاں یار یہ تو میں ہی گنہگار تے اللہ پاک نو کہندا ہے سونے اللہ جی مینوں معاف کر دیو نا میں ہی ہاں
تھوڑی دیر گزری آسمان تو بارش ہون لگ گئی. جناب موسیٰ فرماندے نے اللہ دی کی بنیا بندہ بھی کوئی نہیں نکلیا تے بارش بھی آن لگ گئی ہے. اسی طرح فیصلہ بادیا میں تانوں بھی پیغام دیواں گا. ہو سکتا ہے ساڈے وچ کوئی جدا گنہگار نہ ہوئے جہدے نال اللہ پاک ناراض ہویا ہے تے آسمان تو رحمت دیاں بارشاں بند ہو گئیاں نے. حالات دا تقاضا ہے وے کہ ہر بندہ استغفار کرے, ہر بندہ اللہ دے کولوں معافی منگے. تے میرا پیغام اج نوٹ کر کے اپنے گھراں دے اندر بھی لے جانا ہے, گھراں دے اندر ماواں بہناں نوں سنانا ہے. مولانا نے پیغام دیتا ہے کہ استغفار کرنا, استغفار دی بڑی ضرورت ہے. استغفار رزق دے اندر فراخی دا سبب بندا ہے. استغفار بڑے بڑے معاملات حل کرن دا سبب بن جاندا ہے. نا اللہ دی بندہ نکلیا کوئی نہیں تے بارش ہون لگ گئی ہے. فرمایا میرے موسیٰ میرے بندے نے مجلس دے اندر بیٹھ کے استغفار کر لیا ہے, میرے کول معافی مانگ لئی ہے. اللہ جی دا نام ہی دس دیو نا. فرمایا دا نام ادوں نہیں دسیا جدوں میرا گنہگار ہے ہن تے میرا یار بن گیا ہے. کیویں میں نام دساں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرات ذی وقار استغفار استغفار میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار نال بڑی محبت نال حضرت امام جیڑیاں باتاں میں آج تانوں سنان لگا نا اللہ دی رحمت دے نال شاید یہ بات تسی پہلے نہ سنی ہوئے. ایک اللہ دے نیک بندے گزرے نے, انہاں دا نام امام ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑے اللہ دے ولی بندے گزرے نے, لیکن زمانہ جہالت دے اندر اللہ پاک نے وقت دا بادشاہ بنایا ہے. جناب ابراہیم ادم ناؤ یہ وقت دے بادشاہ نے تے جدو آرام کردے نے انہاں واسطے بہترین پھلاں دی سیج سجائی جاندی ہے, یعنی کہ VIP بستر دا انتظام کیتا جاندا ہے. تے ایک دن جدا بھی آیا نا جڑی خادمہ بستر بنان والی ہے انہیں کیا روزانہ بستر بنانیاں. امام ابراہیم ادم وقت دا بادشاہ تے آرام کردا ہے, لہذا آج میں بھی آرام کر کے ویکھانا. خادمہ جی بستر تے لیٹی تے نیند آ گئی, سو گئی, نیند گہری ہو گئی نا. اتنی دیر تک امام ابراہیم ادم آئے, فرمایا تو کون نہیں ہے؟ وقت دے بادشاہ دے بستر تے لیٹن والی, شاہی بادشاہ دے بستر تے لیٹن والی. درے مارے جاننا اس خادمہ نو درے مارے گئے. ایک پاسے روندی ہے ایک پاسے ہسدی ہے. امام ابراہیم ادم فرما دینے گل بڑی عجیب ہے نی بی بی, کدی رونی ہے تے کدی اس نہیں ہے. میں روندی اس وجہ تو ظلم بڑا کیتا میں بیچاری تے مینوں ماریا بڑا ہے تے ہسدی اس واسطے پیاں. اے امام ابراہیم ادم سن لے, اس بستر تے میں چند منٹ سوتیاں تے مینوں انہیں درے پے نے, تو پوری زندگی اس بستر تے لگا چھڈی ہے تیرا کی بنے گا؟ میں چند منٹ آرام کیتا ہے, اس VIP بستر تے درے پہ گئے نے. اے امام ابراہیم ادم ہے جے تو پوری گزاری ہے ایک وقت آن والا ہے اللہ دی عدالت لگے گی تے تیرا کی بنے گا؟ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. اے زمانے جہالت دی گل ہے, جدو ابراہیم ادم نہیں جانتا اللہ دی ذات کون ہے. گل اینی چنگی لگی اس عورت دے. امام صاحب فرما دینے اسے رات ہی میں فیصلہ کر لیا, اج دے بعد بادشاہت نہیں کرنے, اج دے بادشاہی بستر تے نہیں
نہیں لیٹنا، آج دے بعد VIP زندگی نہیں گزارنی۔ جی امام ابراہیم ادم پھر کرنا کیے، فرمایا فیصلہ کر لیا ہے، پھر استغفار والی زندگی گزارنی ہے، اللہ دی گناہ معافی والی زندگی گزارنی ہے، اجدی زندگی گزارنی نا جس زندگی دی اندر اللہ دا قرب حاصل ہوئے۔ حضرت امام ابراہیم ادم پھر جنگلہ دی اندر چلے گئے، اپنی مسند نو چھوڑے آئے، اپنی بادشاہت نو چھوڑے آئے، اللہ دے قرب دی خاطر جنگلات دے اندر استغفار کر دینے، نالی اللہ دا شکریہ ادا کر دینے۔ مورخین نے لکھیا ہے، فیصلہ بادیو گل پڑھیا دینا، مورخین لکھ دینے اللہ پاک نو امام ابراہیم ادم دا استغفار اتنا پسند آیا، مر گئے نے، موت آ گئی ہے امام ابراہیم ادم تے، موت آئی تے مندر جیب بنے آئے، کفن تے کفن رہ گیا، میت تے میت رہ گئی، استغفار اللہ نے اینا قبول کیتا ہے، مٹی دے قبر دے ذرات اندر بھی اللہ نے خوشبو پیدا کر چھڑیے۔ ہائے ہائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فیصلہ بادیو استغفار دی بڑی ضرورت ہے، اللہ دے نالو تعلق اسی چھوڑ بیٹھیاں تے پریشانی اندر آ گیاں، استغفار کیتا کرو، استغفار دے بڑے فائدے۔ اللہ فرماتے نے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، جیدے کل مال کوئی نہیں استغفار کیتا کرے۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں، ہم اماموں کی عزت کرتے ہیں، ہم اماموں کا ادب کرتے ہیں، ہم اماموں کا احترام کرتے ہیں، پر بات محمد رسول اللہ کی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی دی ایک حدیث میں سنینا، جڑا بندہ استغفار کردہ ہے اللہ پاک انہوں بہترین عزت دیندہ ہے۔ امام صاحب فرما دے میں بھی استغفار کرن لگ گیا، ساڑھے گھر دے حالات اندے سان، ہر ٹائم کردہ، ہر ٹائم مکروز والے معاملات چل دے رہندے، تے جدو استغفار جاری کیتا ہے پہلے جے ہاتھ کر کے میں منگیا کردہ ساؤں، استغفار دی برکت دے نال اسے ہاتھ نال میں لوگاں دے اندر تقسیم کریا کردہ، یعنی کہ اللہ پاک نے استغفار دی وجہ کر کے نہیں برکت کی تھی۔ وَبَنِينَا وَبَنِينَا وَبَنِينَا، ہائے قرآن میں صدقے جاواں، وَبَنِينَا وَبَنِينَا وَبَنِينَا، اللہ فرماتے ہیں جیدے کو اولاد کوئی نہیں استغفار کرے میں اللہ پاک انہوں پتر عطا کر چھڑاں گا۔ وہ کملیا دوائیاں بڑیاں لیاں نے ان قرآنی نسخہ دمال ہے، ڈاکٹراں بلے بڑا گیا ہے، ان اللہ پاک دا دسیا عملوں دیتے عمل کر کے بیخلا۔ وَبَنِينَا، اللہ پاک خیر کر چھڑے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ فرماتے ہیں استغفار کریا کرو تاڑے نام جنتی باغات لگا دیتے جان گئے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا استغفار کیتا کرو جنتی نہروں کے مالک تمہیں بنا دیا جائے گا۔ استغفار بڑا بڑا عمل ہے سونیاں، حالات حاضر اس بات دا تقاضا پیا کر دینے، ہر بندے نو اللہ دے سامنے گر جانا چاہیدا ہے، ہر بندے نو اللہ دا بن جانا چاہیدا ہے، ہر بندے نو کہہ دینا چاہیدا ہے اللہ میرے تو وڈا گنہگار کوئی نہیں، تیرے تو وڈا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ میرے تو وڈا پورا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو بڑا رحیم کوئی نہیں، اللہ میرے تو بڑا گناہ دیاں پنڈا لے کے آن والا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو بڑا کوئی رحمان کوئی نہیں۔ انہیں جدے حالات بن گئے نے لوگی سکھ گئے بارش منگ دیاں پر بارش نہیں آندی، کملیا گل کی اسی رب تو معافی منگنی چھڑ دیتی ہے، لہذا آئیے اللہ پاک دی طرف، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کریے تے گل مکائیے، اللہ 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 اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے، اللہ دے نبی نے نام صحابہ کرام نو باقاعدہ تلقین فرمائی، میرے صحابہ استغفار نہ چھڑیا جے، تو اڈا کم میں استغفار نہ چھڑنا،
رب دا کام ہے تانوں کلیاں نہ چھڑنا، رب ہر جگہ ہر میدان اندر تانوں کامیاب کر چھڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔